انہی الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں۔ عالم جلیل، عالم نبیل، فاضل جلیل، مقرر شعلہ بیاں، واضح نکتہ نا، حضرت علامہ مولانا قاری خضر حیات جلالی صاحب کو جو کہ چڑھا والے سے تشریف لائے ہیں، وہ آپ کی بھرپور جوش بھرے نعروں کی گونج میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، سجاد بلند کر کے نعرہ تکبیر، دوویں ہاتھ بکڑا چو باہر کٹ کے نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، جشن آمد رسول جناب قاری خضر حیات جلالی صاحب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم آمنت بالله صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر
وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کی تو نے محمد سے وفا کی تو نے محمد سے وفا ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے گر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے گر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا وگرنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں بھر بھر کے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں اللہ جل جلالہ وتم برہانہ وَآزَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ دی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب طالب و مطلوب امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر نہایت ہی ادب دے نال درود و سلام دا نظرانہ عرض کرن تو بعد نہایت ہی عزت دے لائق حضرت علامہ مولانا قاری ریاض احمد چشتی صاحب اور محبی فی اللہ حافظ یاسر محمود چشتی صابری صاحب جناب محترم حافظ شہزاد احمد صاحب عزت مآب جناب رضوان ولایت قادری صاحب حضرت علامہ مولانا فرقان علی سیالوی صاحب دیگر جتنے بھی دوست احباب سنی نوجوان حاضر ہو آج دیئے محفل پاک برائے ایصال ثواب جناب میاں خورشید علی نشائی صاحب انہاں دے ایصال ثواب واسطے اج دی اس محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا ہے جس دا عنوان ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب الکریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ منو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اس نو سمجھنے دی اور اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے
میلاد شریف یہ بہت وسیع عنوان ہے، کیونکہ اسی سنی اپنی زبان وچ میلاد اس نو کہنے آ کہ جس ذکر دے وچ حضور دی ولادت دا تذکرہ ہوئے، وہ میلاد ہے۔ اور میلاد شریف دے اندر سرکار دی سناخانی، سرکار دی صورت دا تذکرہ، سیرت دا تذکرہ، سرکار دے اوصاف یہی بیان کیتے جاندے ہیں۔ اور روز ازل تو حضور دا میلاد ہو رہا ہے اور تا قیامت حضور دا میلاد ہوندا رہے گا۔ سرکار دے تذکرے ہوندے ہی رہن گے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے رب نے فرمایا سونیا ہر آنے والا وقت پہلے نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا۔ اور دیکھ لو کہ الحمدللہ بڑھ چڑھ کے لوگ حضور دا جشن مناندے نے، انتظامات ہوندے نے اور انشاءاللہ ہوندے رہن گے۔ کافی محفلاں اس پنڈ وچ ماشاءاللہ ہوندیاں نے، گزر چکیاں نے۔ آج آپ صاحب دس دیاں پہ غالباً 12ویں یا 13ویں محفل ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ تسی لوگ بڑے خوش نصیب ہو جڑے حضور دی محفل سجا کے بیٹھے ہو۔ یہ خاص کرم ہے حضور دا، اور اللہ رب الکریم نے خاص کرم فرمایا ہے تو اڈے تے جڑے محفل پاک وچ آ کے بیٹھے ہو۔ وکرنا لوگاں کو ٹائم ہی نہیں اس دور وچ، نیٹ دا دور ہے، ہر نوجوان دی جیب وچ موبائل ہے، فرصت ہی نہیں، والدین کو بیٹھن دی، بزرگاں کو بیٹھن دی فرصت نہیں، حضور دا ذکر کرن واسطے، ذکر سنن واسطے فرصت نہیں، نماز پڑھن واسطے فرصت نہیں، اتنی مصروفیت ہو گئی ہے۔ میں سمجھنا کہ بڑی خوش نصیبی ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ سرکار دا کرم ہے جڑے میلاد وچ بیٹھے ہو۔ میں صرف ایک مسئلہ عرض کرنا ہے، صرف ایک مسئلہ، اور اس تو بعد انشاءاللہ اجازت ہو جائے گی۔ اور مسئلہ ہے کہ لوگ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی حقیقت دے بارے ناشنا نے، کچھ کہندے نے حضور دی ذات نور ہے، کچھ کہندے نے بشر ہے، لیکن اصل گل ہے کہ حضور دی حقیقت نو کوئی بھی پہچان سکیا نہیں۔ تسی میں کہنا حضور دی حقیقت نو پہچانن والے؟ رازدار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کوئی بشر کہندہ ہے، کوئی نور کہندہ ہے، دوڑی حقیقت کیے؟ تو آپ نے فرمایا اے صدیق، میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی پہچان سکیا نہیں۔ میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی نہیں پہچان سکیا۔ خدا جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ ہے؟ باقی رہے گی گل انما انا بشرم مثلکم، یہی بہت بڑا اعتراض اٹھایا جاندہ ہے کہ اللہ نے فرما دیتا ہے اے محبوب فرماؤ کہ میں دوڑی مثل بشر ہاں۔ تو جدو قرآن مقدس دے وچ لفظ بشر استعمال ہو گیا تو پتہ چلیا کہ حضور بشر نے۔ میں کہتے ٹھیک ہے کہ قرآن تے ساڑھا مکمل کامل یقین ہے اور ساڑھا عقیدہ ہے
کہ جیڑا بندہ قرآن دی زیر صبر نقطے شد مد دا بھی انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا اسلام دے نال۔ اور قرآن کہندا ہے انما انا بشر مثلکم، بشر ہوں تو کسی نو کوئی انکار نہیں، سانو بھی کوئی انکار نہیں، لیکن اسی کہنے ہاں کہ بشر دے نال نال ہی انما انا بشر مثلکم دے نال ہی اللہ بھی فرماندا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ ان لفظات غور کرنا ہے۔ قل اے حبیب فرما دیو، اللہ نے اپنے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اے حبیب تسی فرما دیو۔ یا اللہ کی آنکھاں فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تہاڈی مثل بشر۔ ترجمے تے ذرا غور کیتا جائے تے میرے خیال نال مسئلہ ایڈا لمبا چوڑا ہے کوئی نہیں، اتھے ہی حل ہو جاندا ہے۔ انما انا بشر تے گل نہیں مکی کہ میں بشر ہاں، بلکہ فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بشر نہیں بلکہ مثل بشر ہاں، بشر نہیں بلکہ مثل بشر ہاں۔ بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے۔ بشر اور چیز ہے، مثل بشر اور چیز ہے۔ اور یہ بھی حضور کہہ رہے ہیں نا، اور اللہ کہلوا رہے ہے کہ میں تہاڈی مثل بشر ہاں۔ سانو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ حضور دی حقیقت جو ہے رب جاندا ہے یا رب دا رسول جاندا ہے؟ اللہ اللہ انا بشر مثلکم، میں تہاڈی مثل بشر ہاں۔ بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے۔ مثلا ماں کہندی ہے میرا بیٹا شیر ہے، میرا پتر ہے، بولو میرا پتر۔ پچھلے بڑے سست جاؤ کے بیٹھے ہو، انہیں جگا لینے دا، نیندر بڑی ڈاڈی آئی ہے۔ ماں کہندی ہے میرا بیٹا، نہیں یار انج نہیں، میں صرف دون جگانا ہے۔ توجہ ہے، گل سن دے ہو پہ، سمجھ آؤں دی ہے پہ۔ ماں کہندی ہے میرا بیٹا شیر ہے، پر او شیر ہے حقیقت میں شیر ہے؟ بولو شیر ہے حقیقت بھی تے انسان ہے، حقیقت وچو انسان ہے، شیر نہیں۔ ماں کہندی ہے شیر ہے، میرا پتر بڑا شیر ہے انسان۔ کی مطلب؟ مطلب ہے کہ جس طرح شیر بہادر ہے نا، اسی طرح میرا پتر بھی بہادر ہے۔ شیر دی مثال ہے، پر شیر ہو سکتا، بولو شیر ہو سکتا، بس نتیجے دے پہنچنے گا، شیر ہو سکتا نہیں۔ شیر دی مثل ہو سکتا ہے، مثل ہو رے شے ہو رے، اصل شے ہو رے دی مثال ہو رے۔ شیر نہیں ہو سکتا، شیر دی مثل ہو سکتا ہے۔ فرمایا آنا بشر مثلکم، فرمایا میں بشر نہیں بلکہ مثل بشر، بشر نہیں فرمایا بلکہ مثل بشر۔ حضور نے خود فرمایا میں مثل بشر، پتہ چلا حضور بشر نہیں بلکہ مثل بشر۔ اچھا حضور نے آکھیا کیوں اور اللہ نے کہلوایا کیوں؟ اے دے وچ بھی بڑیاں حکمتاں تے راز پوشیدہ نے۔ اللہ نے کہلوان دی کی ضرورت پئی کہ آکھو میں تہاڈی مثل بشر ہاں؟ کیوں کہلوایا؟ اے دے وچ بڑے راز نے، بڑیاں حکمتاں پوشیدہ نے۔ اللہ تعالیٰ دے نبی نے حضرت عزیر علی نبینا علیہ السلام ایک دن ایک بستی کو گزرے، اپنے گدے تے سوار نے، اور واقعہ قرآن میں موجود ہے۔
تیسرا پارا، اس پارے دے اندر غالباً دوسرا یا تیسرا رکوع ہے، تیسرا رکوع شروع ہو رہے، اور سورہ بقرہ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام ایک بستی کو گزرے، گدے تے سوار نے، اپنی سواری تے سوار نے گدے تے، اور تازہ کھانا اور تازہ پانی یہ آپ نے لے لیا۔ ایک بستی کو گزرے تے او بستی جڑی ہے نا اجڑی پئی ہے، دیواراں ڈگیاں نے، چھت ڈگے نے، بندے موئے پے نے، خستہ حالی ہوئی ہے، اجڑی بستی ہے۔ آپ دے دل وچ خیال آیا اللہ دے نبی دے دل وچ کہ اے اجڑی بستی نو کیا میرا رب دوبارہ زندہ فرما سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اجڑی بستی کس طرح دوبارہ زندہ ہوئے گی؟ ناممکن جی گل ہے، لیکن میرا رب تے اپنی قدرت کاملہ دے نال کن کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے۔ اجڑیاں بستیاں بات کرنا ہو تو کہ کیڑا کام ہے؟ جدوں دل چو خیال آیا نا تے میرے رب نے فرمایا عزیر میں ہونی تینوں ایدہ نتیجہ دسنا کہ میں کس طرح اجڑیاں بستیاں نو آباد کرنا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام آپ گزرے ایک درخت آئی، درخت دے نال گدا بنیا، درخت دی ٹہنی نال اپنا کھانا بان دیتا، پانی بھی رکھ دیتا، کھانا بھی بان دیتا، گرما گرم کھانے، اور آپ درخت دے تھلے بہ گئے۔ اور اللہ دا قرآن گواہ، تیسرا پارا اللہ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب عزیر علیہ نبی علیہ السلام بستی دے کولو گزرے نے، علی عروشہا بستی ڈگی پئیے، دیواراں ڈگیاں پئیاں نے، چھت ڈگے پے نے، بستی تباہ ہوئی پئیے، برباد ہوئی پئیے۔ اللہ دے نبی دے دل میں خیال آیا اے میرا رب دوبارہ کس طرح اس بستی نو آباد کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب نے فرمایا عزیر ویکھ میں کس طرح آباد کرنا وا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال لا یحیی ہذہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت۔ اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے جناب عزیر علیہ نبی علیہ السلام جدو بیٹھے نے اللہ نے نیند دا غلبہ طاری فرما دیتا۔ جناب عزیر علیہ نبی علیہ السلام تے نیند دا غلبہ طاری ہو گیا، آپ نو نیند آ گئی، اللہ نے مٹھی نیند سما دیتا۔ کتنا ستے نے، کتنا ستے نے، اللہ دا نبی 100 سال تک ستا رہا ہے۔ کتنا ستے نے؟ بولو یار کتنا ستے نے؟ سمجھ ہو دی ہے نا بھئی؟ اللہ دا نبی پورا 100 سال ستا رہا، ایک دن نہیں، ایک رات نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ کتنا عرصہ؟ بولو کتنا عرصہ؟ 100 سال تک اللہ دا نبی ستا رہا۔ جدو 100 سال دا عرصہ گزر گیا میرے رب نے فرمایا قال کم لبثت۔ اللہ دا قرآن کہندے قال کم لبثت، اے عزیر کتنا ستے ہو؟ میرے رب نے اپنے نبی تے سوال کیتا اے میرے نبی کتنا ستے ہو؟ تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب عزیر علیہ نبی علیہ السلام جواب دیندے نے قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم۔ شیر تساں کے بڑے سنے نے، شام دے بہ کے نعت خوانی سن دیو پہ، شیر سن دیو پہ، اور تے ہن میں تھوڑا جا قرآن ہی سنانے ہیں دوان۔ شیر کوئی ذوق دے مطابق آ گیا تے آ گیا، لیکن میں قرآن ہی سنانے۔
انشاءاللہ اور اس نو برداشت بھی کرنا ہے تے قرآن دے وچ لذت بھی بڑی ہے گلتے ہوئے نا جڑی قرآن حدیث دی ہوئے قال کم لبست قال لبست یوما او بعد یوم حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام رب دی بارگاہ چ عرض کردے نے سونیا ربا میں ایک دن ستا وا یا اس تو بھی تھوڑا ستا وا قال لبست یوما او بعد یوم میرے رب نے فرمایا قال بل لبست 100 عام فرمایا پیارے عزیر تو ایک دن یا اس تو تھوڑا نہیں ستا بلکہ اے عزیر تو پورا 100 سال ستا رہا ہے کتنا ستا ہے کتنا ستا ہے 100 سال قال لبست یوما او بعد یوم قال بل لبست 100 عام فانظر الى طعامک اچھا اللہ دے نبی دا معجزہ ویکھو اللہ دے نبی دا فانظر الى طعامک اے عزیر اپنے کھانے اللہ ویکھ جدو کھانا بنیا سی تے ترو تازہ گرم گرم کھانا تے ہن 100 سال دا عرصہ گزر گیا ہے تے وہ کھانا اسی طرح ہوئے گا عقل تسلیم کر دی ایک رات دن گزر جائے تے کھانا کھانے دے قابل نہیں رہندا یار بڑے ٹھلے ہوئے ہو اگے بڑا ذوق ہوندا ہے ذوق نہیں او کھانا کھانے دے قابل نہیں رہندا حاضری تھی اپنی لوا ہونا حضور دی محفل وچ اپنا زندہ ہون دا ثبوت دیو اسی زندہ سلامت بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ او کھانا کھانے دے قابل نہیں رہندا گل انشاءاللہ میں توڑ پڑھواں گا کسی سرے تے اور انشاءاللہ لطف بھی آئے گا لیکن میرے رب نے فرمایا قال کم لبست قال لبست یوما او بعد یوم قال بل لبست 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک اے میرے نبی ویکھ اپنے کھانے اللہ ویکھ اپنے پانی اللہ ویکھ لم یتسنہ 100 سال گزرن تو بعد نہ کھانا پیا ہویا ہے نہ کھانے دے اندر بدبو ہے نہ پانی دے اندر بدبو ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کھانے وچ بدبو نہیں کھانا اسی طرح گرما گرم ہے پانی اسی طرح ٹھنڈا ترو تازہ ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب عزیر علیہ نبی علیہ السلام نے جدو اے ویکھیا دل نے تسلیم کیتا میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے اگے میرے رب نے مزید فرمایا وانظر الہ حمارکا اللہ دا قرآن کہندہ ہے وانظر علماء بیٹھے نہیں نہ کلو پوچھو اللہ دا قرآن کہندہ ہے وانظر الہ حمارکا ہون اپنے گدے لو ویکھ سبحان اللہ وانظر الہ حمارکا اے میرے نبی اپنے کھوتے لو ویکھ سبحان اللہ وَلِنَجَعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ سبحان اللہ اسی لوگانو نشانیاں بکھائیے اپنے گدے لو ویکھ تے 100 سال گزر گیا سی تے گدہ کتے صحیح سلامت رہنا آئی وَنَظُرِ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ گدے دی حالت کی ہوئی پئیے گدے دیاں ہڈیاں بکھریاں پئیاں نے گدے دا ماس مٹی بن گئی ہے وال ختم ہو گئے نے ماس ختم ہو گیا ہڈیاں کھل رہیاں پئیاں نے وَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَنْظُرْ إِلَى الْإِزَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا میرے رب نے فرمایا ویکھے دیاں ہڈیاں اللہ سمجھ آ رہی ہے گل دی سمجھ آ رہی ہے وَنْظُرْ إِلَى الْإِزَامِ ہڈیاں اللہ ویکھ اے میرے نبی کدے دیاں ہڈیاں اللہ ویکھ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام آپ نے گدے دیاں ہڈیاں اللہ ویکھیا کھوتے دیاں ہڈیاں نو ویکھیا ہڈیاں نو میرے رب نے حکم دیتا اپنی اپنی جگہ تو اٹھ کے کٹھیاں ہو جاؤ گدے دیاں ہڈیاں اکٹھیاں ہویاں میرے رب نے اپنی قدرت کاملہ دے نال ہڈی دے نال ہڈی نو جوڑیا ہڈیاں جڑ گئیاں جدو ہڈیاں
ہڈیاں جڑ گئیاں نے، ہڈیاں دے اتے ماس آ گیا، ماس دے اتے کھل آ گئی، کھل دے اتے بال آ گئے۔ حضرت عزیر فرماندے نے لوگوں میں ویکھدا پیا ماں رب نے اپنی قدرت کاملہ دے نال میرے ویکھ دیا کھوتے نے زندہ کر دیتا، کھوتا کھڑا ہو کے اپنی بولی بولنے لگ پیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ واقعہ اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا، کس طرح جڑ دیاں نے ہڈیاں، کس طرح جڑ دیاں نے۔ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ادھتے گوشت آ گیا، گوشت آ گیا، ماس آ گیا، پھر کھل آئی، بال آئی، کھوتا زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عزیر ہوں یقین ہوئی یا اللہ کامل یقین ہو گیا ہے جیڑا رب 100 سال بعد کھانا تازہ رکھ سکتا ہے تے جیڑا رب اس طرح دی حالت دا گدا او دیاں ہڈیاں کٹھیاں کر کے تے انہوں زندہ کر سکتا ہے اور رب اجڑیاں بستیاں بھی وسا سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یقین ہو گیا تے ہون حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام آپ نے واپس یقین ہو گیا، واپس اپنے پنڈا لائے، اسے گدے تے سوار ہوئے، جدو گدے تے سوار ہو کے واپس آئے نا پنڈال تے آپ دی اجی اوہی عمر جوانی آلی 100 سال ستے رہے نے، لیکن اوہی عمر اسے داڑھی دے بال کالے، سر دے بال کالے، جدو پنڈ آئے نا تے آپ دی عمر دے جڑے لوگ سن بڑھے بابے ہو گئے، 100 سال کچھ تے دنیا تو ٹور گئے تے کہیں بابے بنے بے چٹیاں داڑیاں چٹے وال سر دے تے آ کے آپ نے فرمایا میں عزیر ہاں، میں نے سنجان دے ہو؟ انہوں نے کہا چھڑو جی عزیر کتھوں آ گیا، 100 سال گزر گئے عزیر تے ٹور گئے ہے کہ دائیوں اور کتھوں آ گیا عزیر؟ آپ نے فرمایا من لو میں عزیر ہی ہاں، میں اللہ دا نبی عزیر ہاں۔ آپ دی جیب وچ چند سکے سان اس زمانے دے او کڑے لوگاں نو دکھائے، کئیاں لوگیاں من ویکھیا بابیاں تے سیانے آخو لگدا تے عزیر ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اچھا جے اے عزیر ہے نا، جے عزیر ہے 100 سال بعد اس سے حالت وچ آ گیا ہے نا اگر عزیر تے پھر اے اللہ دا نبی نہیں، اے اللہ دا بیٹا ہے، معاذ اللہ گمراہ ہو گئے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، اونا لوگیاں نے جناب عزیر علیہ السلام دا ایک معجزہ ویکھیا، قوم گمراہ ہو گئی، اللہ دا بیٹا کہہ دیتا۔ اے دو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے معجزات عطا فرمائے، 4 معجزے جنہ دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ فرمانے نے لوگوں اللہ نے مینوں طاقت عطا فرمائیے، اللہ نے مینوں معجزات عطا فرمائے نے، اللہ نے مینوں قوت عطا فرمائیے، میں اپنے ہتھاں دے وچ مٹی لے لینا وا، مٹی لے کے او دا پرندہ بنا لینا وا، جدو پرندے دی شکل بن جاندی ہے اللہ دا قرآن کہندے کہیّت الطیر فَأَلْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ فرماندے نے میں مٹی لینا، اللہ دا قرآن ہی پڑھنے آج مزہ آ رہے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مٹی لے لینا وا، مٹی لے کے میں پرندے دی شکل بنانا، کہیّت الطیر پرندے دی حیت بنانا، پرندے دی شکل جس طرح بچے کھڈونے بنا دینے مٹی دے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ فرماندے نے میں مٹی لے کے پرندے دی شکل بنا لینا وا، جدو مٹی دا پرندہ بنا لینا وا پھر کی کرنا فَأَلْفُخُ فِيهِ، فرمایا میں او دے وچ پھوک مارنا وا، اللہ نے میرے پھوک وچ طاقت رکھی ہے، میرے پھوک مارن دی دیر ہوندی ہے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے پھوک وچ طاقت ہے، میرے پھوک وچ طاقت ہے، میں پھوک مارنا، پھوک مارن دی دیر ہوندی ہے او پرندہ زندہ ہو کے ہوا وچ اڈن لگ پوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایڈی طاقت ہے
اللہ دے نبی نو اللہ نے ایڈی طاقت عطا فرمائی، اپنے نبی نو ایڈی طاقت، پرندہ اپنے ہتھاں نال بناندے نے، بنا کے پھونک مار دے نے، کہی ادی طیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ نے پہلا معجزہ عطا فرمایا، فرمانے میں پرندے بنا کے ہوا وچ اڑا لینا وا۔ دوسرا معجزہ جہاں ذکر اللہ نے قرآن دے اندر رکھیا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، فرمایا لوگوں کوڑ تے برس دے مریض میرے کول ہوندے نے، ایسا مریض جدو میرے کول آ جاندا ہے او دے جسم تے ہاتھ میں پھیرنا وا، شفاواں میرا رب عطا فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، یا نبی یا نبی، رسول کے غلام۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، پہلا معجزہ میں پرندے بنا کے ہوا وچ اڑا لینا۔ دوسرا معجزہ فرماندے نے کوڑ تے برس دا مریض آوے میں ہاتھ پھیرنا، اللہ میرے ہاتھ دی برکت دے نال شفاواں عطا فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تیسرا معجزہ میرے رب نے عطا فرمایا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ روح اللہ فرما دینے، لوگوں میں اللہ دے حکم دے نال مردیاں نوی زندہ کر لینا وا، مردے زندہ کر لینا وا۔ تے چوتھا معجزہ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا، اللہ دا قرآن کہندے جناب عیسیٰ روح اللہ کہندے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، ایتھی رولا پوندے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، فرماندے نے میں خبر دینا وا، اللہ دا نبی کہندے میں دسنا وا، وَأُنَبِّئُكُم میں دسنا وا، اے اللہ دے نبی کی دس دیو، بِمَا تَأْكُلُونَ، فرماندے نے جو کچھ کھا کے آئے ہو میں او بھی دس سکنا وا، وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو کچھ اپنے گھراں وچ باورچی خانے دے اندر چھڈ آئے ہو میں اللہ دا نبی او بھی دس سکنا۔ سبحان اللہ۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، میں غیب دیاں خبراں بھی دینا، جو کھائے ہو بھی دسنا، اے ہی رولے نا۔ پرندے بنانا کیدا کام ہے اللہ دا؟ پرندے کون بناندا ہے؟ بولو پرندے کون بناندا ہے؟ گج کے اللہ دے نالو پرندے کون بناندا ہے؟ اللہ۔ شفاواں کون دیندا ہے؟ اللہ۔ شفاواں کون دیندا ہے؟ اللہ۔ مردے زندہ کون کردا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ تے غیب دیاں خبراں کون دیندا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ ایک کام تے اللہ دے نے سارے، کام سارے اللہ دے نے، لیکن اللہ چاہے تے اپنے انبیاء نو اے طاقتاں عطا فرما دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان قصہ اللہ۔ کہانی نہیں سنا رہا، اس گل نو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا کیونکہ میں رب دا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ چواں معجزہ دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر رکھیا، سبحان اللہ۔ چواں معجزے دا ذکر۔ اچھا اے جدوں ویکھیا نا عیسائیاں، آپ دی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نے جدوں اے معجزے ویکھے تے آپ نے واقعہ ایک کوئی میں عرض کرنا ہے، جڑا شروع عرض کیتی نہیں کو واقعہ سنانا ہے، اے سارا ایک کو واقعی سنا کے نا ایک مسئلہ بلکہ سمجھا کے بس تقریر میری ختم ہو جائے گی، اجی وہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، نتیجہ آخر تے نکلے گا۔ چار معجزے ویکھے جناب عیسیٰ روح اللہ دی قوم نے، ایک معجزہ ویکھیا عزیر علیہ السلام دی قوم نے، وہ گمراہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام دی قوم بھی چار معجزے ویکھ کے گمراہ ہو گئے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہودی بھی کہنے لگے عزیر اللہ دا
بیٹا ہے معاذ اللہ عیسائیاں 4 معجزے ویکھے کہنے لگے عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے اللہ اکبر کبیرہ کسے ایک معجزہ ویکھے اللہ دا بیٹا کہہ دیتا کسے 4 معجزے ویکھے نے اللہ دا بیٹا کہہ دیتا تے میرے رب نے فرمایا او محبوبہ کسے نو ایک معجزہ عطا فرمایا کسے نو 4 عطا فرمائے لیکن سونیا تینو ایک نہیں 4 نہیں بلکہ تینو سر تو لگ کے پیرا تک سرا پائے معجزہ بنا کے بھیجیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری سونیا تینو ایک معجزہ نہیں 2 نہیں 4 نہیں تینو سر تو لگ کے پیران تک سراپائے معجزہ بنا کے بھیجے اللہ اللہ سر تو لگ کے پیران تک حضور دی ذات معجزہ آپ دا پیدا ہونا معجزہ آپ دا بچپن معجزہ آپ دی جوانی معجزہ آپ دا چلنا پھرنا معجزہ کھانا پینا معجزہ سر تو لگ کے پیران تک سراپائے معجزہ سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا سونیا انہوں نے 1 یا 4 معجزے دیتے نا تے گمراہ ہوگی انہوں نے قوم نہیں وے کہ جڑے کام اے نبی پہ کردا ہے کام نبی دے نہیں تے اللہ دے نہیں لہذا معاذ اللہ اللہ دا بیٹا ہو سکتا ہے پھر نبی نہیں ہے گمراہ ہوگی قوم لیکن میرے رب نے فرمایا سونیا تینوں سراپا معجزہ بنایا ابو جہل بند مٹھی وچ کنکرا لے کے آ جائے گا سونیا تو اشارہ فرمائے گا ابو جہل دی بند مٹھی وچ کنکرا پڑن گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونے ابو جہل دی مٹھی وچ کنکنا پتھر بولن گے تیرے اشارے تے پتھر بولن گے اکرمہ آکھے گا یا رسول اللہ اے محمد بن عبداللہ اگر تسی اللہ دے سچے نبی ہو پھر پتھر نو حکم دیو اے جڑا چشمے دے کنارے تے پتھر پیا ہویا ہے اکرمہ کونے ابو جہل دا بیٹا ابو جہل دا بیٹا ترے اکرمہ ناس تے سونا جوان کڑیل سفید رنگ خوبصورت سونی جوانی جی اللہ اکبر پر کلمہ نہیں پڑھیا ہے کافر مسلمان نہیں حضور علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تے چشمے دے کنارے تے بیٹھے ہے تے حضور نو ویکھ کے نا پیار آ گیا دل وچ خیال آیا ایڈی سونی صورت تے اے جہنم دا بالن بن جائے اے میں محمد نو کل کوارا نہیں آپ نے اللہ دی بارگاہ چ دست شفقت اٹھا دیتے سبحان اللہ یا اللہ اکرمہ نو دولت ایمان عطا فرما دے سبحان اللہ حضور نے ہاتھ چکے نا تے اکرمہ دے دل دی دنیا بدل گئی حضور نے فرمایا اکرمہ کلمہ نہیں پڑھ لیندا اکرمہ کلمہ پڑھ لے اکرمہ کہندا ہے پڑھ تے لواں گا پر او جڑا پتھر پہ ہے نا چشمے دے دوجے کنارے تے اللہ اکبر اون اشارہ کرو پتھر پانی اتے تردہ 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 دوڑے کول آ جائے تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا سبحان اللہ پتہ سی پتھر پانی اتے تردے نہیں ڈوب جاندے نہیں نہ پتھر ترنا ہے تے نہ میں کلمہ پڑھنے لیکن اے نہیں سی جاندا اے اللہ دے محبوب ہے سبحان اللہ ان بولیاں نو بلا جاندا ہے اے پانی تے پتھر ترا جاندا ہے گونگیاں تو گلاں کرا جاندا ہے اللہ اکبر جدو ساکھیا نا پتھر تردہ آ جائے حضور نے فرمایا بس پڑھ لے گا کلمہ وہ بڑا حیران ہویا کہ گل بڑی وڈی ہے تو حضور فرمایا بس اللہ اکبر کبیرہ میں ودوہا دے چہرے والے والے دیاں ظلفاں والے مازا غلبہ سر دے کاجل والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے علم نشراق دے سینے والے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین شان والے آقا آپ نے پتھر نو اشارہ فرمایا حضور دا اشارہ ہویا
پتھر اپنی جگہ تو ہلیا سجے کھبے اگے پیچھے ہلیا اپنی جگہ نو چھڑیا پانی دے اتے آ گیا پانی اتے تردا 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 حضور دے قدمہ دے اندر آ جانا ہے سبحان اللہ پتھر تردا تردا حضور دے قدمہ جا اکرمہ پڑھ لے کلمہ اکرمہ بڑا ران ہویا کہندے پڑھ تے لوانگا من میں گیا لیکن جکنے آیا نا انجے پیشاں جائے تاکہ من کامل یقین ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ من کامل یقین ہو جائے میرے کریم تلج پالا کا نے اشارہ فرمایا پتھر پھر اٹھیا پانی تے تردا 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 جتھوں آیا سی اوتھے واپس چلا گیا اکرمہ زبان حال جو کہنے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کدی میرے کریم دلج پالا کا نے پتھر پانی تے ترائے نے کدی درخت قدمہ وچ بلائے نے کدی سورج نو واپس بلایا ہے اے میرے کریم تے لج پالا کانو میرے رب نے اے شان عطا فرمائیاں نے فرمایا سونیا تینو سر تو لگے پیرا تک سراپائے معجزہ بنا کے بھیجیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کی ہویا ایک معجزہ اور عرض کرانگا پھر اپنی گفتگو نو سمیٹن دی کوشش کرنا پھر کی ہویا جدو آپ نے دن بدن تبلیغ دا سلسلہ تیز کیتا لوگ ہلکا ارادے دے بچاؤں لگ پہ ابو جال پریشان ہو گیا انہیں کیا یار بڑے بڑے معجزے منگے نے مٹھی چکنکران لے کے گیا کلمہ پڑھ گیا نے پتھر پانی تے تر کے آ گئے نے درخت قدمہ وچ آ گئے نے جی گونگیاں نے گلاں کیتیاں نے جانوراں نے حضور دیاں گواہیاں دیتیاں نے پتھراں نے درود و سلام پڑھے نے سبحان اللہ پر کوئی گل نہیں بھی بندی کسے مشورہ دیتا یمن وچ نا حبیب یمنی نامی بندہ بڑا دانائے عقل مند ہے انہوں بلاؤ ہو سکتا ہے کوئی ادھا حل کر سکے بڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہے دانشوارے المختصر حبیب یمنی نو بلایا حبیب یمنی نو بلایا گیا بیٹھے نے میٹنگ ہوئی مشورہ ہویا کہ اللہ دے نبی نو بلاؤ تے حبیب یمنی کوئی سوال کرے گا اگر سوال دا جواب دے دیتا تو پھر تے واقعی مننا گے اللہ دا نبی ہے نہ دیتا تو پھر نہ مننا گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو جال اکھنا گا ایک گال ہے جی جدو محمد بن عبداللہ آوے نا تے کسے اٹھنا نہیں تعظیم نہیں کرنی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ کیڑی گال ہے نہیں کرنے لگے لیکن میں صدقے جاواں کملی والے آقا دی شان تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیغام پہنچیا ابو جال اپنی میٹنگ لے کے بیٹھے حبیب یمنی میں یہ یمن وچوں چل کے آ گیا ہے اے محمد بن عبداللہ دونوں بلایا جا رہا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اٹھو صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر بھی نال چل پینے حضور دے غلام سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی حیدر قرار دیگر سیابہ نال چل پینے جدو اس کچہری دے اندر پہنچے نے اللہ رب العزت دی قسم ہے سب تو پہلے ابو جال اٹھ کے خود کھڑا ہو گیا باقی کہنے نے ابو جال سانو منع کر داریا تو کیوں کھلو گئے ہیں تے ابو جال کہنے لگا مینو لات منات عزہ دی قسم ہے میں آپ لیجے کھلوتا بلکہ مینو کسے کنہ تو پھڑ کے کھڑیاں کر دیتا ہے حق چاری یار زندہ بار میں آپ نہیں کھلوتا بلکہ میں کسے کنہ تو پھد کے کھڑیاں کر دیتا ہے میں آپ نہیں کھلوتا تعظیم کی تھی المختصر حبیب یمنی کہنے لگا اگر تم اللہ دا نبی ہے نا تو میں کوئی سوال کرنے نے اگر انہوں نے جواب دے دیتا تو من لانگے کلمہ پڑھ لانگے آپ نے فرمایا 10 حبیب یمنی کہنے لگا او جڑا
عرشاں تے چاند نے نا، عرشاں دا چاند۔ حدیث مبارکہ ویسے بڑی لمبی ہے، حدیث مبارکہ دے الفاظ اس طرح نے کہ او دن دا ٹائم سی، جدو میٹنگ ہوئی سی نا، رات نہیں سی بلکہ دن سی، دن سی۔ اور واقعہ ادھا چھاڑ کے کوئی بیان کیتا جاندے اکثر کہ رات سی 14ویں دی رات نہیں سی، دن سی۔ کیا دن ڈوب جائے؟ سبحان اللہ، دن ڈوب جائے، بولو دن ڈوب بس جائے، یارہ گال ختم ہونے لگی، تھکتے نہیں گئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، دن ڈوب جائے، رات طلوع ہو جائے، چاند چڑھ جائے، سبحان اللہ، تے رات بھی 14ویں دی ہوئے، سبحان اللہ، پھر کی ہوئے؟ پھر تسی اشارہ کرو، عرشاں دا چاند ٹوٹ جائے، دو ٹکڑے ہو کے زمین تے آوے، پھر آسمان تے جائے، پھر جڑ جائے، پھر رات ڈوب جائے تے دن چڑھ جائے، پھر اسی مننا گے تو واقعی اللہ دا نبی ہے۔ اللہ اکبر، انہیاں گلاں کیتیاں، انہی گل تے بڑی وڈی دیہاڑ ہے، اچانک اکن رات ہوئے، پھر 14ویں دی رات، پھر چاند ٹوٹے، پھر ٹوٹ کے پھر جڑے، پھر دن ہوئے۔ انہوں نے بڑی ناممکن سمجھی سی ہوئی، نہیں ہو سکتا، لیکن میرے کریم تے لجپال آقا نے فرمایا بس صلی اللہ علیہ وسلم، اینی گل ہے، ہاں اینی گل ہے۔ میرے کریم تے لجپال آقا نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دستے دعا 2 نفل پڑھے نے، 2 نفل پڑھ کے دستے دعا اٹھائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں اٹھا کے دعا منگی، یا اللہ ایک کافر سارے کٹھے ہو کے بڑا بڑا معجزہ طلب کر رہے نے، میرے رب نے فرمایا اے محبوبہ گھبرا نہیں، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، معجزہ دکھا دینا میں رب دا کام ہے۔ اچانک کی ہویا، دن ڈوبیا، کالی رات چھا گئی، پھر چاند طلوع ہویا، 14ویں دا چاند طلوع ہویا۔ میرے پاک پیغمبر نے چاند نو اشارہ کیتا، چاند 2 ٹکڑے ہویا، 2 ٹکڑے ہو کے زمین تے آیا، ایک سجی بغل تھلیو، ایک کھپی بغل تھلیو گزریا، پھر چاند آسمان تے جا کے جڑ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر کی ہویا، رات گئی دن آیا، سبحان اللہ، رات گئی دن آیا۔ بڑے حیران، چاند چڑھے ہے، پھر ٹوٹے ہے، پھر زمین تے ہے، پھر جڑے ہے۔ حبیب یمنی کہنے لگا وہ یہ واقعی کم کسی عام بندے دے نہیں، اللہ دے نبی دے ہی ہو سکتے۔ سبحان اللہ، ایڈا بڑا معجزہ، بڑا دنا سی نا، اس آکھے ایڈا معجزہ جڑا دکھا لوے او واقعی اللہ دا نبی ہوئے گا۔ جدو یہ گل ہوئی نا تو حبیب یمنی کہنے لگا اگر تسی اللہ دے نبی ہو میں من گیا، معجزہ تساں بڑا وڈا دکھایا ہے، پر ایک میرا اور سوال ہے، او دا بھی جواب دے دیو تاکہ من کامل یقین ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا تو نہیں ان بولنا، سوال بھی میں آپ ہی دساں گا، او دا جواب بھی آپ ہی دیاں گا۔ یا واہ، اگر انج ہو جائے تو اس تو وڈی تے اور کوئی گال ہی نہیں نا، سوال بھی آپ ہی دساں تے جواب بھی آپ ہی دین، دل دی گال راز بوجھ لین۔ میرے کریم تے لجپال آقا ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے، مازا غلبہ سر دے کاجل والے، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے، علم لشرق دے سینے والے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دی شان والے آقا۔ آپ نے فرمایا حبیب یمنی تیرا دوجا سوال ہے وے، یمن دے اندر تیری ایک بچی تیرے گھر دے اندر موجود ہے، جڑی ہتھاں تو ٹنڈی ہے، پیرا تو لولی ہے، کنا تو ڈوری ہے، زبان تو گونگی ہے، اکھا تو نبی نہیں ہے، گویا گوشت دا لوتھڑا تیرے گھر دے اندر موجود پیا ہویا ہے۔ تیرا سوال ہے وے میری بچی ٹھیک ہو جائے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ حبیب یمنی جا اپنے گھر چلا جا، جا کے ویکھ لے اللہ نے تیری بچی نو شفاواں عطا فرما دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے تیری بچی نو شفاواں عطا فرما، بولو اللہ نے تیری بچی نو شفاواں، تیری بچی ٹھیک ہوگی۔ حبیب یمنی کہندے جدو میں گل سنی نا تے پھر میں رکیا ہوتے نہیں، رکیا اٹھ کے دوڑ پیا، پیچھو بلاندے ہی رہے سارے کافر، سارے بلاندے رہے، حبیب یمنی اٹھ کے دوڑ پہ،
انہوں پوچھا کتھے چلنے؟ کہندے میں من گیا اللہ دا نبی جے، سبحان اللہ میں من گیا اللہ دا نبی جے، تسی نہیں مننا تو نہ منو۔ کمال ہو یہ بڑا دنا بلایا سی یمن وچوں، بڑا آسان تے پڑی استتانگ رکھی سی، پر اے بھی تے بھی جادو چل گیا معاذ اللہ۔ حبیب یمنی نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گیا، من گیا، ہن دوڑ لا لے۔ لوگ کہندے نے دوڑ دا کیوں جا رہے ہیں، دوڑ دا کیوں جا رہے ہیں؟ حبیب یمنی کہندا وے میں ویکھنا چاہنا وا میں پہلے گھر پہنچنا وا یا میرے نبی دی دعا پہلے پہنچ دی۔ سبحان اللہ میں پہلے جانا یا میرے نبی دی دعا پہلے جاندی۔ حبیب یمنی کہندے میں دوڑدا آیا، دوڑدا آیا، میں دوڑدا گیا۔ کی ویکھنا وا دروازے تے دستک دیتی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں میری بچی جڑی چل نہیں سی سکتی، بول نہیں سی سکتی، دیکھ نہیں سی سکتی، سن نہیں سی سکتی، میری بچی دوڑ دی آئیے، آ کے دروازہ کھولیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرما حبیب یمنی کہنے میں اپنی بچی نو ویکھیا تے سوال کیتا، اے بیٹا تو تے چل نہیں سی سکتی، دیکھ نہیں سی سکتی، سن نہیں سی سکتی، کس طرح ٹھیک ہو گئی ہیں؟ تے بچی زبان حال چو کہن دیئے تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا تے کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا تے کالیاں زلفاں والا، دو گھڑیاں او ٹھہرے آئے تھے، دو گھڑیاں او ٹھہرے آئے تھے تے کر گیا نور اجالا، دو گھڑیاں او ٹھہرے آئے تھے تے کر گیا نور اجالا۔ اے میرے محبوب تینوں ایک نہیں دو نہیں، تینوں سر تو لکے پیرا تک سراپائے معجزہ بنا کے بھیجیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے حضرت عزیر علیہ السلام دی قوم نے ایک معجزہ ویکھیا تے گمراہ ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نے 4 معجزے ویکھے تے اللہ دا بیٹا کہہ دیتا، تے جدو حضور نے سورج نو واپس موڑیا، چن نو توڑیا، بند مٹھی کنکراں نے کلمہ پڑھیا، درختاں گوائیاں دیتیاں، جانوراں گوائیاں دیتیاں، گونگیاں گلاں کیتیاں، پتھراں درود و سلام پڑھے۔ اتنے معجزات جدو حضور دے لوگاں ویکھے نا تے خطرہ ایسی و اے بھی قوم گمراہ نہ ہو جائے، کدھرے رب نہ مان لوے یا رب دا بیٹا ہی نہ مان لوے، استغفر اللہ۔ خطرہ تے ایسی نہ ہو، اتنے معجزے 2-4 ویکھ کے قوم گمراہ ہو گئی ہے، تے حضور نے تے اتنے معجزے بکھا دیتے نے، اے بھی قوم گمراہ نہ ہو جائے۔ میرے رب نے فرمایا اے پیارے حبیب انہاں لوگاں نو کہہ دے، قل انہاں نو کہہ دے، انما انا بشر مثلکم، او میری قوم اتنے معجزے ویکھ کے کدھر منوی رب یا رب دا بیٹا نہ مان لویو، بلکہ میں دوڑی مثل بشر، میں دوڑی مثل بشر۔ اے حکمتاں نے بہت وسیع موضوع میں، اے حکمتاں نے جدی وجہ تو میرے رب نے کہلوایا اے محبوب فرما دیو میں دوڑی مثل بشرہ۔ حضور دی حقیقت نو خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے۔ اللہ رب الکریم دی بارگاہ وچ دعا ہے اے میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو اپنی بارگاہ قبول فرما کے الہ العالمین ساڑے واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے، اور صاحب قبر نو اللہ رب الکریم منزلہ مزید ترقیاں عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے۔